السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگاہی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں سال 2024 کا اب باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ نئے انتخابی سال کے لیے شہری انتہائی پرجوش ہیں، مہنگائی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پر امید ہیں۔ نئے خواب، نئے جذبے، نئے عزائم کے ساتھ لوگوں نے نئے سال سے اپنی کئی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر صفدر علی خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خان صاحب، نیا سال کیسا ہونے جا رہا ہے انتخابی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور عوامی توقعات کے حساب سے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی فیصل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ بہتری کی طرف رواں دواں ہیں۔ پاکستان میں معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ جو پہلے ماند پڑ چکی تھیں اب کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ اسٹاک ایکسچینج کی آج کی جو اس کی رپورٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور آج کے دن میں کوئی غالباً وہ 2000 کے لگ بھگ پوائنٹس اوپر گئی ہے۔ تو یہ ایسے حالات جب ملک میں شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً لوگوں کی مشکلات کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ سے ہی لوگوں کے لیے بہتری کی گنجائش نکلے گی۔ اور جب تک دوسری جو بات آپ نے سیاست کی ہے، تو سیاست شروع ہوتی ہے الیکشن سے۔ الیکشن جب ہوتے ہیں تو کسی ملک کا چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ قوم جب اپنے ووٹوں سے منتخب کرتی ہے جو ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کے مسائل کو حل کر سکیں اور ملک کو لے کر آگے چل سکیں، تو تبھی وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے دن شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس الیکشن سے یہ پازیٹیو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے الیکشن پاکستان کے لیے بہتری کی راہیں لے کر آئیں گے، اور لوگ ایسے لوگوں کو منتخب کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے، کیونکہ عوامی رائے ہی سب سے اچھی ہوتی ہے اور مقدم ہوتی ہے۔ عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور عوام کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے نمائندوں کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیج سکیں۔ اچھا، نئے سال میں جو آپ کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نیا انتخابی سال، اگر ہم سیاسی حوالے سے گفتگو کریں ایک پارٹی کی مسلم لیگ نون کی، تو بات کریں اگر نواز شریف کی، تو وہ بادشاہانہ طرز سیاست کے اسیر کیوں ہیں؟ نہ بھرپور سیاست، نہ سیاسی بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ یقیناً اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ کوئی کسی مخمصے کا شکار ہے، اور تاحال ان کی وہ اٹھان نہیں ہے جو کہ اس جماعت کا پچھلے الیکشنوں میں وتیرہ رہا ہے۔ اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اب اناؤنس تو کیا ہے کہ اب وہ عوامی جلسوں کی سیاست شروع کر رہے ہیں، اور جلسوں کا کچھ پروگرام بھی ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے تاحال ابھی تک الیکشن منشور بھی جاری نہیں ہوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا خاص کوئی پروگرام یا بیانیہ قوم کے سامنے رکھا ہے جس کو دیکھ کر ہم کہہ سکیں کہ یہ جماعت کا کیا آنے والے دنوں میں مجاز ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، لوگ تو ادھر کافی سمجھدار ہیں اور کافی پرانے سیاستدان ہیں، یقیناً وہ اپنی سیاسی پٹاری سے کوئی نہ کوئی ایسا جنتر منتر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، قوم کو وہ پھر کوئی مینیفیسٹو دے سکے۔ اچھا، انتخابات اور سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک پارٹی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس حوالے سے انتخابات کی ساکھ کیا ہوگی؟ نہیں، یہ ایک اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور اکثر لوگ اس کا جواب اپنے تئیں دے بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ اس کا جواب قانونی ہے اور ایک سیاسی ہے۔ اگر ہم یہ ان دونوں جوابوں کو گڈمٹ کریں گے، آپس میں مکس کر دیں گے، تو پھر اس کا رزلٹ مناسب نہیں نکلتا۔ اس میں ہمیں ایک قانونی پہلو ہے، اس وقت تحریک انصاف کے خلاف چل رہا، اور ایک سیاسی ہے۔ ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو پھر یہ صورتحال واضح ہوتی ہے، کیونکہ
تحریک انصاف کے ذمے ایک ایسا واقعہ لگ گیا ہے جس کی قانونی بہت سارے نقصانات ہیں. اس کی وجہ سے اس جماعت کو بیک فٹ پر جانا پڑا ہے اور اس وقت ان کا بلہ بھی ان سے چھینا جا چکا ہے. وہ بھی ایک قانونی پہلو ہے اور ان کے لوگوں کے کافی تعداد میں نامزدگی جو کاغذات ہیں نامزدگی کے وہ بھی مسترد ہوئے ہیں. ان کا بھی ایک قانونی پہلو ہے. اچھا، ایک تو سارے سینیریو میں کیا پی ٹی آئی الیکشن سے بائیکاٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان کے چیئرمین کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے گوہر خان کی طرف سے کہ ہم کسی صورت بھی میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے اور انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. یہ غلطی ایک دو سیاسی جماعتیں پہلے انتخابات میں یہ غلطی کر چکی ہیں اور ان جماعتوں کو اس غلطی کا بہت نقصان ہوا تھا. اور اس وقت بھی اگر سیاسی میدان پی ٹی آئی خالی چھوڑے گی تو انہیں میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور خالی جگہ کبھی بھی خالی نہیں رہتی، اس کو پر کرنے کے لیے بہت لوگ ہوتے ہیں اور بہت سارا پانی پھر وقت آنے تک پلوں سے گزر جاتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کوئی الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی اور میں بھی یہی کہوں گا کہ انہیں کسی صورت بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہوگی نا پی ٹی آئی کی بات. اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو وہاں بھی ٹکٹوں کے تقسیم کے حوالے سے کافی اختلافات پائے جا رہے ہیں، اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے. بڑی سیاسی جماعتوں میں فیصل صاحب اختلافات ہونا ایک قدرتی امر ہے اور اختلافات ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہرحال وہاں وہ کافی پرانی جماعت ہے اور ان کے لیڈر جو ہیں وہ کافی تجربہ کار ہیں. وہ میرا خیال ہے اس کا حل نکال لیں گے اور ان کے پاس بھی اس وقت اس دفعہ ایک یہ بڑی خوش خبری بھی ہے اور ملک کی خوش قسمتی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھرپور طریقے سے جمع کروائے ہیں اور ایک ایک سیٹ پر ایک جماعت کو 10 نہیں 20 امیدوار جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اسی لیے ٹکٹوں کا جو وہ تقسیم ہے اس میں مسائل آ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب ہونے کیا جا رہا ہے الیکشنوں کے بعد؟ الیکشن انشاءاللہ میں تو بڑا پازیٹیو ہوں الیکشن کے متعلق اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن انشاءاللہ بڑے اچھے طرح سے ہو جائیں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ کوئی جماعت کوئی اکثریت لے سکتی ہے کہ نہیں، جس کے ابھی تو جب تک پوری طرح سیاسی گہما گہمی شروع نہیں ہوتی، جلسے جلوس شروع نہیں ہوتے تو یہ قیاس ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا کہ کیا صورتحال ہوگی. لیکن امید ہے کہ قوم اپنا بہتر فیصلہ دے گی. اچھا، یہ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بھی پارٹی الیکشن کے بعد آتی ہے تو عوام کیا توقعات رکھیں معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور بے روزگاری اور مہنگائی کے حوالے سے؟ عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، عوام تو اس وقت بہت پسی ہوئی ہے. لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے. تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ انتہا سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور لوگ اس وقت پریشانی کی یہ صورتحال ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ ہمارا سکولوں سے محروم ہے. اسی طرح ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اور نئے ہسپتال نہیں بنے. بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے لیے. ان تمام مسائل کا حل جو نکالے گا وہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دولہا ہوگا. ہم قوم اسی کو ہی پذیر رائے دے گی اور قوم اسی امید کے ساتھ الیکشن میں جا رہی ہے کہ یہ لوگ آ کر کوئی معاشی اور سیاسی جو اس وقت پریشانی ہے اس کو ختم کریں اور ملک اور قوم کو ایک پازیٹیو راستہ دیں اور لانگ رن پالیسیاں ہوں جس پر چل کے ہمارا ملک اور ہماری قوم اور ہم سب لوگ ترقی کے زینے طے کر سکیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین، پروگرام میں آج تک اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.